بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 86 نمبر حدیث کا آغاز کیا تھا اور اس کا پس منظر آپ کو میں بتا چکا تھا کہ سورج گرہن ایک دفعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز ادا فرما رہے تھے تو بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئیں اور یہ بی بی اسما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے۔ تو یہ آئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے ان کی حالت نماز میں ہی ان سے کچھ کویشچن کیے اور انہوں نے اس کا اشارے سے جواب دیا۔ تو یہ اس عنوان کی گویا کے تحت حدیث پاک آ گئی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہوا ہے کہ اس شخص کا باب کہ جس سے سوال کیا گیا اور وہ اس کا جواب دیتا ہے ہاتھ یا سر کے اشارے کے ساتھ۔ تو یہ حدیث طویل حدیث ہے، ہم اس کو ذکر کرتے ہیں اور بہت ہی لاجواب حدیث ہے کہ اس میں بہت اچھے اچھے نکات ہیں اور بڑی توجہ طلب باتیں ہیں۔ ویسے تو ہر حدیث الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اپنے اندر بے شمار نصیحتوں کے، علوم کے، حکمتوں کے بہت سارے درس سمیٹے ہوئے ہوتی ہے، لیکن بعض حدیثیں بہت ہی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نکات لیے ہوتی ہیں، ایسی یہ حدیث پاک بھی ہے۔ تو حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں، یعنی وہ نماز چل رہی تھی سورج گرہن کی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بس اس وقت سب لوگ نماز کے قیام میں تھے، یعنی اشارہ کر دیا کہ یوں کہ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کوئی نشانی ہے یعنی سورج گرہن؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر بے ہوشی چھانے لگی۔ یہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ گرمی بہت شدید تھی اس دن، اتنی گرمی تھی کہ سیدہ بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو چکر آنے لگے اور بے ہوشی کی سی کیفیت ہونے لگی، تو میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا بیان کی، یعنی اتنے میں نماز سے فارغ ہو گئے اور سرکار نے واعظ شروع فرما دیا، حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو میں نے اس جگہ میں دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ ذرا عربی کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ما من شیئن، کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ لم اکن اریتہ، کہ جسے مجھے نہ دکھایا گیا ہو، الا مگر رأیتہ فی مقامی، میں نے دیکھ لیا اسے اپنی اس جگہ میں، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ۔ گویا کہ اب یہ اس میں جب تذکرہ کروں گا تو آپ دیکھیں گے گویا کہ سرکار کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ میں اس ایک مقام پہ کھڑا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز مجھ پہ منکشف کر دی۔ آج سے پہلے جو جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ بھی میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ لی۔ اور یہ بہت حدیث نفیس ہے، اس کو آپ ضرور کوٹ کیجئے گا، اور جب میں اس پہ تبصرہ کروں گا شرح کو بھی آپ ہو سکے تو نوٹ کر لیں اور بالکل اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ بہت سارے عقائد اسلام کو ظاہر کرتی ہے، تو آپ کا عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں پس میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی جو مسیح دجال کی آزمائش کی مثل یا اس سے قریب قریب ہوگی۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، دنیا کی سلطانی۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں اسی طرح آزمائش ہوگی جیسے مسیح دجال کی مثل ہوگی یا اس سے قریب قریب ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہ رہا کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا، یعنی بی بی اس کی آپ نے حدیثوں کو اگر پڑھا ہو نا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، اس طرح مختلف راوی آتے ہیں۔
تو بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو بعض چیزیں سنی یا براہ راست سنی سرکار سے، اور اس کو پھر ایک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو سرکار کی بیٹی نہیں ہیں، انہوں نے بی بی اسما سے روایت کی۔ تو یہ جو بیچ میں آیا کہ یا تو مسیح دجال کی مثل یا اس سے قریب قریب آزمائش میں مبتلا ہوگی، جب بھی حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آ جائیں یا کے، تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جیسے سرکار کی ایک حدیث ہے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ تو کیا یا جب آتا ہے یہ شک کے لیے ہوتا ہے، جسے میں کہوں یا یہ کروں گا یا یہ کروں گا، اپنا شک کے ساتھ ارادہ میں ظاہر کر رہا ہوں، یار یہ تو زید آیا تھا یا امر تھا، یعنی کسی کے آنے میں شک ہے، مجھے پرٹیکولر شخصیت کا نہیں پتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیبی خبر دے رہے ہیں، اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس میں شک کی کیا گنجائش؟ اس لیے یہ الفاظ سرکار کے نہیں ہوتے بلکہ جو راوی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ گویا کہ بات تو صحیح بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی تھیں، لیکن ان سے بی بی فاطمہ نے سنی تھی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہ رہا کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے یا تو یہ کہا تھا کہ مسیح دجال کی مثل آزمائش میں مبتلا ہوں گے، یا ان کے الفاظ یہ تھے کہ مسیح دجال کی آزمائش کی مثل اس سے قریب قریب آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ تو پھر راوی احتیاطاً دونوں طرح کے قول ذکر کر دیتا ہے کہ یا تو میں نے یہ سنا تھا یہ سنا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صحیح یہ ہو اور میں اس کو بیان کر دوں، یا یہ صحیح اور اس کو بیان کر دوں، اور اس طرح حدیث میں اپنا تصرف کر دوں، غلط تصرف۔ تو اس لیے راوی بہت اللہ کے خوف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے ظاہر نہ ہو کہ جو غلط چیز آگے چلی جائے، اس لیے دونوں کو ذکر کر دیا۔ تو حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہاری قبروں میں تمہاری ایسی ہی آزمائش ہوگی جیسی مسیح دجال کی آزمائش، یا اس سے قریب قریب آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر اس شخص کے بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے والا یا یقین کرنے والا۔ پھر وہی راوی کو شک ہے یا تو یہ لفظ کہے تھے یہ لفظ کہے تھے، تو وہ اگر ایمان لانے والا ہوگا یا یقین کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس معجزات اور دلائل لے کر آئے تھے، ہم نے ان کے پیغام پر لبیک کہا اور ان کی اتباع و پیروی کی، اور 3 دفعہ یہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، یعنی وہ فرشتے کہیں گے اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم بے شک ان پر یقین کرنے والے ہو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اور دوسرا منافق ہوگا یا شک زدہ، جو شک میں ہے، یہاں پر بھی راوی کو شک ہوا کہ منافق کہا تھا یا شک زدہ شخص کہا تھا، تو وہ کہے گا جب اس سے سوال ہوگا کہ تم ان شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا بس وہ میں نے بھی کہہ دیا۔ بس یہاں پہ حدیث کو ختم کر دیا ہے، اس سے آگے نہیں بیان ہوا۔ تو میں جیسے دوسری حدیثوں میں ہے کہ اس شخص سے فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا، تو ایسے ہی کہے گا، پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی۔ یہاں تذکرہ نہیں، اتنی حدیث جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حجرے میں داخل ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ آسمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے سر کے اشارے سے اس طرح کہہ دیا کہ ہاں۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئیں، بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتنی گرمی تھی کہ میں بے ہوش ہونے لگی، تو میں نے پانی اپنے سر پہ ڈالا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر سرکار نے پہلے ایک خبر دی کہ مجھے آج تک جو چیزیں ابھی تک نہیں دکھائی گئی تھیں وہ مجھے اس مقام پر دکھا دی گئی، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک جیسے مسیح دجال کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے یا اس سے قریب قریب آزمائش ہوگی، اسی طرح جیسے اس کے ساتھ ہے قبر میں بھی تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اب جو قبر میں جانے والا اگر ایماندار ہوگا
اور میرا اقرار کرنے والا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تم شخص کے بارے میں کیا تمہیں علم تھا، تو وہ جواب دے گا کہ یہ ہمارے اللہ کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، اور یہ معجزات اور بینات ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہنا مانا ہے، تصدیق کی ہے، اور ان کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، تو تم اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ۔ اور جو منافق ہوگا اور جو شک میں ہوگا، اس سے جب کویسچن ہوں گے تو کہے گا کہ جیسے لوگ کہتے تھے میں تو ویسے ہی کہہ دیا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ تو اب اس حدیث کا ذرا تبصرہ دیکھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر انسان صرف تھوڑا بہت اشارہ کر دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سر ہلا دیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو عمل قلیل اگر کیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہے، اس کی مختلف فقہ کی کتابوں میں آپ کو تعریف ملے گی، زیادہ بہتر اور اچھی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسا کام کرے جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، ایک الگ ہی ہٹ کر کام ہے، لیکن ایسا ہے کہ دور سے دیکھنے والا شک میں پڑ جائے پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے، اسے عمل قلیل کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یوں ہاتھ اٹھائے اور یہ یوں کھجانا شروع کرے، اب دور سے دیکھنے والا سمجھے گا یا تو نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے نماز نہیں بھی پڑھ رہا، تو یہ عمل قلیل کہلائے گا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے عمل کثیر۔ قلیل مانے تھوڑا، کثیر مانے بہت زیادہ۔ تو عمل کثیر سے مراد وہ عمل ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا اگر دیکھے تو یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی ایسا اگر نمازی عمل کر رہا ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس عمل کو دیکھ کر یقین کر لے کہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کو پڑھ رہا تھا تو کنگھا نکال کے کنگھا کرنا شروع ہو جائے، ابھی نماز چل رہی ہے، اب دور سے دیکھنے والا تو یقیناً کہے گا یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ کنگھا کرنا گویا کہ عمل کثیر ہے، اور اس سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ تو عمل قلیل صحیح ضرورت کی وجہ سے نماز میں کرنا جائز ہوتا ہے، بلا عذر کریں گے تو مکروہ ہے، لیکن بہرحال نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہی عمل قلیل بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، کہتی ہیں جب مجھے نماز پڑھنے لگی بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ تو ایک حدیث اس میں نہیں ہے، دوسری حدیثیں اور بھی آئیں گی، اسی طرح کی حدیثیں کئی آئیں گی کہ قریب ایک پانی کا پیالہ تھا تو آپ اس میں پانی لے کر آپ نے نماز کے دوران ہی سر پہ ڈالا تاکہ تھوڑے ٹھنڈک ہو اور میں بے ہوش ہونے سے بچ جاؤں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بیان کرنے والا بیان کرنے لگے تو پہلے اپنے رب کریم کی حمد اور ثنا بیان کرے۔ لہٰذا جیسے وعظ کرتے ہوئے عموماً آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ حمد اور ثنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود وغیرہ پڑھا جاتا ہے، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وغیرہ۔ تو یہ ادب ہے، ایک احترام ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح و نصیحت فرمانا چاہا تو پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اور یہی ہم محافل نعت وغیرہ کے والوں کو بھی ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ محافل کرواتے ہیں تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہونی چاہیے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعریف اللہ تعالیٰ کی حمد ہی ہے، اس لیے کہ صانع مصنوع کی تعریف اصل میں صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ صانع مانے بنانے والا، مصنوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کو بنایا گیا۔ ہمارا رب صانع ہے، ہم سب مصنوع ہیں۔ اگر ایک آپ تصویر کی تعریف کریں، ایکسپو سینٹر پہنچ گئے آپ تصویریں دیکھنے کے لیے، نمائش لگی ہوئی، آپ نے کہا جی واہ کیا خوبصورت تصویر ہے، تو حقیقتاً آپ تصویر کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ مصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ثنا خود بخود پوشیدہ ہے، لیکن صریح ہوتا ہے اور کنایا ہوتا ہے۔ اگر آپ واضح طور پہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے زیادہ افضل اور اولا ہے، تو اس لیے پہلے حمد ہو، اس کے بعد نعتوں کا آغاز ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت عظیم دعویٰ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی کوئی بھی شے مجھے جو اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی اسے میں نے اپنے اس مقام سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ دیکھیں سرکار نے الفاظ جو ذکر کیے ہیں، ما من شیئن، کوئی بھی شے ایسی نہیں تھی۔ تو اگر پہلے ما، جیسے ما مانے نہیں، یہ نفی کہلاتی ہے، نفی۔ اس کے بعد من شیئن کے الفاظ آئے، یہ نکیرہ ہے، شیئن نکیرہ ہے۔ نکیرہ اسے کہتے ہیں جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو یا غیر معین چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ جیسے میں آپ سے کہوں ایک آدمی، اب کون آدمی، یا صرف آدمی کہوں، صرف عورت کہوں، کون عورت،
تو یہ کسی ایک خاص کا ذکر تو نہیں کیا، تو جو کسی معین چیز کو ظاہر نہ کرے اسے نکرہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی معین چیز کو ظاہر کر دے تو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی سامنے ہو، میں کہوں وہ آدمی، اب یہ وہ جب میں اشارہ کر دوں گا اس کی طرف تو وہ پرٹیکولر ایک شخص ہوگا، مخصوص ہوگا، اب اس کے علاوہ تو کوئی مراد نہیں ہو سکتا، تو وہ معرفہ کہلائے گا۔ تو جب پہلے نفی آئے اس کے بعد کوئی نکرہ ذکر کیا جائے تو یاد رکھیں کہ وہ لفظ نکرہ جتنے افراد پر بولا جا سکتا ہے، جتنی چیزوں پر بولا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب وہاں مراد ہوتی ہیں، سب کے سب۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ما جاء من انسان، کوئی انسان نہیں آیا، ما جاء نہیں آیا، من انسان کوئی انسان۔ اب یہاں پہ لفظ انسان جب ہم بولیں گے تو کیا کوئی خاص شخص مراد ہے؟ نہیں، یہ نکرہ ہوا، پہلے نفی آ رہی ہے۔ تو اب یہ لفظ انسان جتنے لوگوں پر بولا جا سکتا ہے وہ سب کے سب یہاں مراد ہوں گے، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نکرہ تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، عموم سے مراد تمام افراد کو عام ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی پیچھے حکم بیان ہو رہا ہے آنے کا، جانے کا، کھانے کا، پینے کا، مرنے کا، اس کا تعلق تمام افراد سے ہوگا۔ امید ہے کہ آپ یہ علمی بات ایک سمجھ گئے ہوں گے، جس کو میں آسان الفاظ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ما جاء من انسان، کوئی انسان نہیں آیا، تو نہ آنے کا حکم ان تمام افراد پر ہوگا جن پر آپ لفظ انسان کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ سب کی نفی کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی انسان میرے پاس نہیں آیا۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں پر سرکار نے فرمایا ما من شیء، کوئی شے ایسی نہیں ہے، فرمایا کہ لم اکن اریتہ، کہ جو اس سے پہلے مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، الا مگر رأیتہ فی مقامی، میں نے اسے اس مقام پر دیکھ لیا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا جب نکرہ تحت نفی آیا تمام افراد کو شامل ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ لفظ شے کس کس چیز پر بولا جا سکتا ہے، جس چیز پر بول سکتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہوگی۔ اب لفظ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب پر تو بلا جھجک آپ کہہ سکتے ہیں لفظ شے۔ شے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شے بمعنی موجود، یعنی ہر جو چیز وجود میں آ چکی ہے اس کو آپ شے کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا شے کا خاص معنی ہوتا ہے کہ شے سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیدا ہونے کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہو، اسے کہتے ہیں شے۔ جس کی پیدائش کا کوئی اور چیز سبب بن رہی ہو اس کو کہتے ہیں شے۔ اور اسی پھر اگر یہ معنی لے لیں کہ جس کی پیدائش کا کوئی چیز سبب بن رہی ہے وہ شے ہے، اسی کا ایک دوسرا نام ممکن بھی ہوتا ہے، یعنی ممکن سے مراد ہر وہ شے ہوتی ہے جس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب بنے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا تو اس پوری کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کون بنا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو پوری کائنات اس معنی کے اعتبار سے شے بھی کہلائے گی اور ممکن بھی کہلائے گی۔ اور اس معنی کے اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ممکن ہے؟ نہیں، اسے تو کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی اس کا سبب نہیں بنا ہے، مشکل بحث ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ نے غور سے اس کو سنیں گے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ میں دیکھیے گا، بہت آسان آپ کو محسوس ہوگی۔ میں نے بہت آسان کر کے بیان کیا ہے، لیکن ابھی میں نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں اسی بحث کو آگے لے کر تھوڑا سا پھر سمجھا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آخر کہنا کیا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا عظیم عقیدہ ثابت ہو رہا ہے جس پہ اکثر مسلمان ہیں۔ اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ